الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وحاکما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شجاعت بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی. لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لامکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ماوہا، شاہد ماتغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد اللہ جل مجدہ کی توفیق اور عطا سے آج پھر ہم جان کائنات، جان عالم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سننے اور سنانے کے لیے حاضر ہے. الحمدللہ میرے دائیں بائیں ہمارے مسلک اہل سنت کے نامور علماء تشریف فرما ہیں، اور میرے سامنے بھی کافی علماء، مدرسین اور محبوب علیہ السلام سے عشق رکھنے والے دیوانے، مستانے، پروانے، جلوہ گر ہیں. عزیزان محترم، ارادہ تو میں یہ سوچ کے آیا تھا، نیت میری یہ تھی کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو ہوگی، لیکن دو سوالات میرے سامنے رکھے گئے ہیں کہ ان پر تھوڑا سا کلام ہونا چاہیے، تو میں چاہتا ہوں پہلے ان پر کلام کر لیں، پھر حضور کے عشق پر بھی بات کر لیں. پہلا سوال یہ پوچھا گیا ہے، ظاہر سی بات ہے ہمارے بچوں اور عقیدہ اہل سنت رکھنے والے، ادب والے لوگوں سے لوگ سوالات کرتے ہیں، اور کالجز، یونیورسٹیز اور خصوصاً سوشل میڈیا پر بھی ایسے سوالات ظہور پذیر ہوتے ہیں کہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ماننا کتنا ضروری ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کوئی صرف اللہ کی بات کرتا ہے اور کوئی یا رسول اللہ کے نعرے لگاتا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا ان میں سچا کون سا ہے اور جھوٹا کون سا ہے؟ یہ دو سوالات ہیں. پہلے میں ان پر تھوڑا آپ کی سمع خراشی کا سبب بننے کا ارادہ رکھتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے، جہاں تک وسیلے کی بات ہے، وسیلے کا حکم قرآن میں ہے، سورۃ مائدہ ہے اور آیت نمبر 35 ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا اے زمین والو تم وسیلہ اختیار کرو، اے آسمان والو تم وسیلہ اختیار کرو، اے مسلمانوں تم وسیلہ اختیار کرو. ایک مخصوص طبقہ ہے جن سے اللہ بہت پیار کرتا ہے، جب ان سے کلام کرتا ہے تو یا ایھا الذین آمنوا فرماتا ہے. اس طبقے سے اتنا پیار ہے کہ درود و سلام کی بات آئے تو سب سے نہیں فرماتا، ان سے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اب جو کہے ہم درود و سلام نہیں پڑھتے تو ہم کہہ سکتے ہیں آپ کو کہا بھی نہیں، جن کو کہا ہے وہ پڑھتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی رہیں گے.
اور اسی طرح النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی ایمان والوں کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ تو جو نبی کے قریب ہیں تو جب کوئی خاص بات ہوتی ہے اللہ ان سے فرماتا ہے، کیونکہ دنیا کا بھی یہ اصول ہے کہ قرب والوں کے ساتھ خاص باتیں کی جاتی ہیں، تو یہ ایمان والے چونکہ مصطفیٰ کے قریب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ بھی جب ان سے کوئی خاص بات فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، درود و سلام کی بات آئے تو یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور اگر وسیلے کی بات آئے تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو میری طرف آنے کے لیے وسیلہ اختیار کرو۔ عربی کے جب تک تراجم رہے، اس برے صغیر کے اندر جو پہلا ترجمہ غیر عربی میں ہوا ہے وہ فارسی میں ہوا ہے، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ نے کیا ہے۔ انہوں نے تو وسیلے سے مراد مرشد کی ذات لی ہے، اور انہوں نے اس پر دلیل کیا دی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا سے مراد جو لوگ لیتے ہیں کہ یہ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہے، تو یا ایھا الذین آمنوا ہوتے وہ ہیں جو ان سب پر عمل کریں، تب جا کے ان کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایمان والے ہیں۔ پھر فرمایا اللہ سے ڈرو اور میری طرف آنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ میں کئی دفعہ اپنے دوستوں سے کہتا ہوں، پچھلی دفعہ مفتی صاحب سے بھی میں کہہ رہا تھا کہ میں ملک سے باہر گیا تو ایک ایئرپورٹ پہ مجھے انہوں نے روک لیا۔ ظاہر ہے باہر کے ممالک میں جانا ہوتا ہے، یونیورسٹیز میں لیکچرز کے لیے مختلف زبانوں میں محبوب علیہ السلام کی عزت پر چوکیدارہ کرنے کا موقع میسر آتا ہے، اور ہر ایئرپورٹ پہ روک بھی لیتے ہیں کہ جی یہ بتائیں یہ کیسا ہے، وہ سب کچھ ان کے پاس ڈیٹا موجود ہوتا ہے۔ تو مجھے کہنے لگے حضرت آپ یہ بتائیں آپ بریلوی ہیں؟ میں نے کہا الحمدللہ میں بریلوی ہوں، اور یہ اعلیٰ حضرت کے نام میں کوئی ایسی تاثیر ہے مجھے سن کے بغیر سما کے واجد طاری ہو جاتا ہے، اور میں بریلوی ہوں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جو نقیبی ہیں آپ ان کا مزاج بھی جانتے ہیں، ابھی ساز شروع نہیں ہوتے یہ کہیں پہنچ جاتے ہیں، لیکن مجھے کیفیت زیادہ ساز سے زیادہ اعلیٰ حضرت کی آواز پر ہوتی ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ تو جی آپ بریلوی ہیں؟ جی الحمدللہ۔ پھر آپ وسیلے کو مانتے ہیں؟ میں نے کہا جی مانتا ہوں۔ کہتے جی کیوں مانتے ہیں؟ میں نے کہا اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے، سب کو نہیں دیا، ایمان والوں کو دیا ہے۔ اے ایمان والوں میری طرف آنے کے لیے وسیلہ اختیار کرو اور اللہ سے ڈرو، چونکہ میں ایمان والا بھی ہوں اور اللہ سے بھی ڈرتا ہوں، اور حکم مانتے ہوئے وسیلہ بھی اختیار کرتا ہوں۔ تو کہنے لگے یہ نماز وسیلہ ہے، روزہ وسیلہ ہے، زکوٰۃ وسیلہ ہے، حج وسیلہ ہے۔ میں نے کہا کب ہم کہتے ہیں یہ وسیلہ نہیں ہے؟ مگر ایک بات تو بتاؤ، یہ جو تم نے نماز پڑھی ہے تمہارے پاس کوئی سند ہے کہ یہ مقبول ہے؟ جو روزہ رکھا ہے تمہارے پاس کوئی دلیل ہے یہ مقبول ہے؟ جو تم نے زکوٰۃ ادا کی ہے تمہارے پاس کوئی دلیل ہے یہ مقبول ہے؟ جو تم حج کر کے ہو تم کوئی سند رکھتے ہو یہ مقبول ہے؟ کہتے نہیں۔ میں نے کہا جس کی دلیل اور سند تیرے پاس نہیں ان کو تو مقبول سمجھتے ہے، اور جن کا نام ہی رسول مقبول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جن کا نام ہی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر تم کیسی بات کرتے ہو؟ تو یاد رکھو یہ وسیلے کا حکم سب کو نہیں ہے، ایمان والوں کا ہے۔ ایمان والے وسیلے کو مانتے بھی ہیں اور وسیلے کو جانتے بھی ہیں، اور خود نہیں اللہ کے حکم سے مانتے ہیں۔ عزیزان محترم یہ یاد رکھیے، جتنے ہمارے اکابرین ہیں کوئی بھی وسیلے کا منکر نہیں۔ وسیلے کے اوپر ہی گفتگو کریں تو 2-3 گھنٹے چاہیے۔ میں چند اشارہ جات دے کے آگے گزر جاؤں گا۔ بات ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں تو حضور والا پہلی بات یہ یاد رکھیے، ابن ماجہ اور ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، آپ کے ذہنوں میں ہوگی، جو نابینا بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے میرے آقا اس کو وسیلے کی دعا سکھاتے ہیں، اور پھر وہ جب دعا مانگتے ہیں اس کی بینائی آتی ہے کہ نہیں آتی؟ ہدیۃ المہدی کے اندر علامہ ان کے حیدرآبادی جو ہے اہل حدیثوں کے وحید الزماں، انہوں نے لکھا یہ حدیث صحیح ہے، وسیلے والی حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے۔ اور جو علماء حرمین کے جو فتاوی جاتے ہیں ان کے اندر بھی انہوں نے لکھا ہے یہ حدیث صحیح ہے۔ اب وہ محبوب علیہ السلام کے وسیلے سے محبوب نے خود دعا سکھائی کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا ہے میرے مالک تیری بارگاہ میں تیرے نبی کا وسیلہ پیش کرتا ہوں،
اور پھر کہنا یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں آپ کے چہرہ منورہ کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، تو وہ نابینا بینا ہوا کہ نہ ہوا؟ تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر لعاب دہن لگاتے اس کی بینائی آ جاتی، محبوب دعا فرماتے اس کی بینائی آ جاتی، محبوب نے یہ 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھا کر محبوب نے یہ وسیلے والی دعا کیوں سکھائی؟ اس لیے محدثین نے لکھا محبوب لعاب لگاتے بینائی آ جاتی، آپ توجہ فرماتے بینائی آ جاتی، لیکن جب تم میں سے کسی کو ضرورت پڑتی تو تمہیں تو لعاب میسر نہیں تھا، تمہیں تو محبوب کی ذات اس طرح میسر نہیں، تم کس طرح جاتے اور جا کے وہاں پہ لعاب دہن لگواتے؟ فرمایا بعد والوں کے لیے یہ محبوب نے ایک روشنی چھوڑی ہے، جب خدا کو منوانا ہو میرا وسیلہ پیش کرنا، خدا مان جائے گا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہاں اگر یہ باتیں سامنے رکھی جائیں، ابھی تو سورہ بقرہ میں جو ذکر ہوا ہے کہ محبوب کے آنے سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 اللہ نے خود ذکر کیا ایک قبیلے کا کہ جب محبوب نہیں آئے تھے تو یہ ان کے وسیلے سے مجھ سے فتح مانگتے تھے، اور جب محبوب آ گئے تو انکار کر گئے۔ اللہ نے فرمایا لعنت ہو ایسوں پر، پہلے وسیلہ دے کے مجھ سے مانگتے تھے، میں دیتا تھا، اب جب محبوب کی ذات آ گئی اب منکر ہو گئے۔ تو پتہ چلا اگر اللہ کو نبی کا وسیلہ پسند نہ ہوتا تو اللہ ان پر لعنت بھیجتا جنہوں نے وسیلے کا انکار کیا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ ابھی میں صرف اشارہ دے کے آگے گزر جاؤں گا، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ بولتے رہنا، چپ کر کے نہ بیٹھے۔ تو عزیزان محترم، اگر یہاں پر کسی کے ذہن میں کوئی یہ بات آئے کہ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وسیلے کا فرمایا اس وقت تو محبوب کی ذات جلوہ گر تھی، ہم تو اس دور میں محبوب چونکہ ظاہری طور پہ وصال فرما گئے اس لیے ہم وسیلے کو نہیں مانتے، صبح کوئی بھی روک کے آپ کو یہ کہہ سکتا ہے۔ تو معجم الکبیر کی حدیث پاک ہے، اس کو بھی ان کے ناصر البانی نے لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ جب جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر میں تشریف لے گئے، وہاں آرام فرمایا، اپنی قمیص بطور آپ نے کفن کے لیے عطا فرمائی اور اللہ کی بارگاہ میں کیا دعا کی؟ اے اللہ اس سے راضی ہو جا کس کے وسیلے سے؟ بحق کے نبی کا، بے حق کے نبی کا، اپنے نبی کے وسیلے سے، والانبیاء اور کون سے انبیاء؟ من قبلی جو مجھ سے پہلے گزرے ہیں۔ اب پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو تعلیم دینے کے لیے اپنے وسیلے سے دعا کی اور پھر محبوب کی نگاہ ناز میں تھا، نگاہ علم میں تھا۔ لوگ کہیں گے جب انبیاء دنیا سے چلے جائیں پھر ان کا وسیلہ نہیں دیتے، تو میں یہ سنت بنا دوں کہ میں اپنے وسیلے سے بھی تمہیں خدا سے مانگنا سکھا رہا ہوں، اور جو انبیاء دنیا سے چلے گئے ان کے وسیلے سے بھی مانگنا سکھا رہا ہوں۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ عزیزان محترم، الابریز عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ اتنا بڑا صوفی یہ کہتے ہیں کہ مجھے جتنے اولیاء اسفیاز کیا نوکبا نوجوان دنیا میں آئے یا آنے والے ہیں، اللہ نے یہ طاقت دی، میں نے ان سے سوال کیا کہ کوئی ایک ایسی بات بتاؤ جس کی وجہ سے تم سارے متفق ہو۔ انہوں نے کہا ہاں ایک بات تمہیں یہ بتاتے ہیں، اے عبدالعزیز یاد رکھنا، جس کسی نے محبت سے زندگی میں محبوب علیہ السلام کے وسیلے کو مانا ہوگا اور کبھی بھی زندگی میں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھا ہوگا، وہ جہنم میں نہیں جائے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ اور یہی عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ اس الابریز کے صفحہ نمبر 229 جو عربی والی ہے جو بیروت کی چھپی ہوئی ہے اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، وہ فرماتے جو بندہ یہ کہہ دے مجھے خدا تک پہنچنے کے لیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ نور کی ضرورت ہے نہ وسیلے کی ضرورت ہے، فرماتے جیسے ہی وہ کہتا ہے وہ فرشتے اس کے نور ایمان کو کاٹ دیتے ہیں، وہ مرتد ہو کے کافر ہو کے مرتا ہے۔ اور یہ عبدالعزیز دباغ فرماتے میرے زمانے کی بات ہے، مصر کے اندر ایک بہت بڑا جامعہ تھا، ایک اللہ کا بندہ محبوب علیہ السلام کے وسیلے پر گفتگو کر رہا تھا۔ جب وسیلے پر گفتگو ہوئی تو ایک بندہ مجمع سے اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کی ضرورت نہیں۔ اب وہ جو خطیب تھا وہ میرے محبوب علیہ السلام کی نسل پاک سے تھا، اعلیٰ درجے کا خطیب تھا، عالم تھا، فاضل تھا، صرف عالم نہیں تھا، عامل بھی تھا، کامل بھی تھا۔
جب اس نے کہا کہ محبوب علیہ السلام کے وسیلے کا انکار کرنے والے کیا خاتمہ اچھا نہیں ہوتا، اس نے کہا مجھے وسیلے کی ضرورت نہیں. کہا اگر تو نے یہ کہہ دیا وسیلے کی ضرورت نہیں، یاد رکھنا تیرا خاتمہ اچھا نہیں ہوگا. یہ کہنے کی ضرورت تھی. تھوڑی دیر کے بعد جس نے وسیلہ مصطفیٰ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا تھا، اس نے صلیب کے آگے سجدہ کیا، خدا کا بھی انکار کر دیا، مصطفیٰ کا بھی انکار کر دیا. پورے علاقے میں یہ بات پھیل گئی. لوگوں جب تک جیتے رہنا محبوب کے وسیلے کو مانتا رہنا، کیونکہ رحمان بھی اسی وسیلے سے ملا ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، یہ مسلم شریف کے اندر بھی ہے، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، شعب الایمان، کنز الامال، سب کے اندر یہ حدیث پاک ہے یہ کہ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اور صحابہ مسجد نبی میں بیٹھے، محبوب فرماتے ما اجلسکم، کس لیے بیٹھے ہو؟ قالوا جلسنا نذکر اللہ ونحمد ولا ہدانا للاسلام ومن علینا بک. کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایمان ملا آپ کی وجہ سے، ہمیں ہدایت ملی آپ کی وجہ سے، ہمیں سب کچھ ملا آپ کی وجہ سے. مجھے آپ یہ بتائیں قل هو اللہ احد کس نے بتایا ہے؟ تو ہمیں رحمان ملا اس کی وجہ سے. جن کے وسیلے سے خدا ملا ہے، باقی چیزیں ان کے وسیلے سے کیوں نہیں ملتی؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ عزیزان محترم، جو جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے بغیر خدا تک جانا چاہتا ہے، یہ نبراس شرح عقائد کی کتاب جو عبدالعزیز پراڑوی علیہ رحمہ نے لکھی ہے، یہ کیرا یونیورسٹی میں بھی پڑھائی جاتی ہے، یہ طیبہ یونیورسٹی میں بھی پڑھائی جاتی ہے، یہ مکے میں ارکم یونیورسٹی میں بھی پڑھائی جاتی ہے. دنیا کائنات کی کوئی یونیورسٹی ایسی نہیں جہاں میں نے نبراس کو پڑھتے ہوئے نہ دیکھا ہو. یہ عبدالعزیز پراڑوی رحمت اللہ علیہ جن کی کوٹدو میں مزار ہے، اور جو حافظ جمال اللہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں اور ان کے مرید ہیں، یہ ان کا معاملہ یہ تھا کہ پہلے ان کو سبق یاد نہیں ہوتا تھا. پتہ نہیں آپ میں کوئی سرائکی سمجھنے والے بیٹھے ہیں کہ نہیں بیٹھے. یہ جب عورتیں گھروں میں روٹیاں پکاتی ہیں نا تندور پر، تو ایک لکڑی ہوتی ہے، اس کے ساتھ آگ کو بکھیرتی ہیں، اس کو سرائکی میں کڈنی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اب وہ کڈنی جو ہوتی ہے وہ کالے رنگ کی ہوتی ہے، تو آپ کی رنگت بھی سانولی تھی. اور جب ان کو استاد کے سامنے حافظ جمال اللہ پاک خود پوری کتابیں خود پڑھایا کرتے تھے. یہ مصیبتیں آج ہمارے گلے میں پڑ گئی ہیں کہ جن کے ہم مرید ہوتے ہیں ان کو کچھ آتا جاتا نہیں، ورنہ ہمارے بزرگ وہ ہیں جو وقت کے عالم اور بڑی بڑی کتابیں خود پڑھایا کرتے تھے. پیچھے آپ چلے جائیں نا تو جتنے ہمارے بزرگان دین گزرے ہیں وہ خود تعلیم دیتے تھے. انہوں نے ظاہری علوم بھی پڑھائے اور باطنی علوم سے بھی مزین کیا ہے اپنے ماننے والوں کو. تو یہ عبدالعزیز پراڑوی علیہ رحمہ، ان کا نام حضرت حافظ جمال پاک نے کڈنی رکھا ہوا ہے. جب یہ آگے جا کے بیٹھتے ہیں سبق یاد نہیں ہوتا، آپ فرماتے او کڈنی پیچھا تھی ونج، تے کو سبق نہیں آتا پیچھا تھی ونج. روز یہی ہوتا. ایک دن نا حسین گئی ملتان میں چوک بازار کی مسجد میں جاتے ہیں اور رو رہے ہیں، تو ایک دیکھا بابا لیٹا ہوا ہے، بڑا لمبا اس کا قد ہے، اور کہنے لگا اوے بیٹے کیوں رو رہے ہو؟ حضور والا سبق یاد نہیں ہوتا. تو میرے جو استاد ہیں مجھ سے ناراض ہوتے ہیں. فرمایا اچھا ادھر آؤ میری ٹانگیں دباؤ. یہ ٹانگیں دبانے لگے، اٹھ کے بیٹھ کے فرمایا ادھر آؤ میرے سینے سے لگو. سینے سے لگے تو میں مثال دے رہا ہوں، کریمہ سے لے کر دورہ حدیث تک ساری کتابیں ازبر ہو گئیں، ساری کتابیں زبانی یاد ہو گئیں. فرمایا تو ہمارے پاس آیا ہے تو ہم نے تجھے نگاہ سے سب کچھ پڑھا دیا ہے، جا. اب یہ حضرت حافظ جمال پاک کے سامنے بیٹھتے ہیں، کہتے استاد جی آج والی بارت سارے کو لو سنو. اوے تے کو تا کچھ نہ دوں آکے آج سب کو پڑھا والے پڑھا گئے. تو یہ عبدالعزیز پراڑوی علیہ رحمہ کہنے لگے حضور مجھے ساری کتابیں زبانی یاد ہیں، جو میں نے نہیں پڑھی وہ بھی آتی ہیں. حافظ جمال اللہ ملتانی مسکرائے، فرمایا پیر کو چکر نہ دے، جو تجھے پڑھا کے گیا ہے وہ حضرت خضر علیہ السلام ہے، تجھے پڑھا کے گیا ہے، مجھے بتا کے گیا ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ تجھے پڑھا کے گئے ہیں اور مجھے بتا کے گئے ہیں. وہ حضرت عبدالعزیز پراڑوی علیہ رحمہ، ان کی کئی کتابیں ہماری لائبریری کے اندر ہیں، لیکن نبراس شرح عقائد کی یہ چونکہ مدرسین بیٹھے ہیں اس لیے ان کے حوالے سے مجھے ان کو دیکھ کے وہ کتاب کا نام یاد آیا ہے. اب عرصہ ہو گیا ہمیں بھی پڑھے ہوئے. تو وہ جناب والا وہ اس کے اندر لکھتے ہیں عبدالعزیز پراڑوی علیہ رحمہ حاشیہ کے اندر کہ ابن سینا جو حکیم تھا، ایک دن جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کسی کو ہوئی. انہوں نے پوچھا حضور یہ بتائیں ابن سینا کہاں ہے؟ فرمایا جہنم میں الٹا لٹکا ہوا ہے. یا رسول اللہ کس وجہ سے؟ بڑا نمازی تھا، پرہیزگار تھا، بڑا طبیب تھا، حاذق حکیم تھا. میرے آقا نے فرمایا اس کے اندر ایک عیب تھا، مجھے چھوڑ کے ڈائریکٹ اللہ کے پاس جانا چاہتا تھا، اس سبب سے اللہ نے جہنم میں الٹا لٹکا دیا ہے.
یہ نبراس کی حاشیہ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، علماء دیکھ سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیے ابن تیمیہ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، تو ابن تیمیہ کا ایک رسالہ الفرقان، اس کے اندر کسی نے ان سے سوال کیا کہ جناب یہ بتائیں، جو بندہ یہ کہے مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت نہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے، سرکار کے وسیلے کی ضرورت نہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ ابن تیمیہ نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا سنیے، جو یہ کہے مجھے اللہ تک پہنچنے کے لیے جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ظاہری طور پہ نہ باطنی طور پہ، آگے لکھتے ہیں فَهُوَ يَهُودِيًا وَكَافِرًا وَنَصْرَانِيًا۔ جس ابن تیمیہ الفرقان رسالہ کا جو محبوب علیہ السلام کو چھوڑ کر اللہ تک جانا چاہتا ہے وہ یہودی ہو سکتا ہے، کافر ہو سکتا ہے، نصرانی ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں میرے زمانے میں میں نے کسی مسلمان کو نہیں دیکھا جو وسیلہ مصطفیٰ کا منکر ہو۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو عزیزان محترم، چلیں یہ ساری باتیں اپنی جگہ، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، یہ تو قرآن پاک کی آیت آپ کے سامنے ہے، آپ کو یاد بھی ہے اور ہر بندے کو یاد بھی ہونی چاہیے۔ اس کا شان نزول کیا ہے؟ علماء تشریف فرمائے، ان میں ایک شان نزول علماء نے یہ بھی لکھا ہے مفسرین کرام نے کہ یہ ایک قبیلہ تھا، وہ کہتا تھا ہمارا ڈائریکٹ اللہ سے تعلق ہے، ہمیں محبوب علیہ السلام کی ضرورت نہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے۔ فوراً یہ آیت نازل ہوئی، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، محبوب ان سے آپ فرمائیے اگر یہ اللہ سے محبت کے دعوے دار ہیں فَاتَّبِعُونِي، ان سے فرمائیے میرے پیچھے پیچھے چلو، یُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ تو جو محبوب کے وسیلے کو چھوڑ کر جائے تو وہ تو محبوب نہیں بنتا، اس کا محبوب بننے کے لیے محبوب کے پیچھے پیچھے چلنا پڑے گا۔ اور علامہ سمرقندی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر سمرقندی کے اندر بڑا خوبصورت نکتہ لکھا، فرمایا فَاتَّبِعُونِی سے مراد اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، اتباع شریعت بھی ہے، بلکہ عشق والے تو چلتے ہی محبوب کے پیچھے پیچھے ہیں۔ تو فرمانے لگے بات دراصل یہ ہے، چونکہ محبوب کے قدمین شریفین مکے سے مدینے گئے، اب جو محبوب ہوگا وہ پیچھے پیچھے جائے گا تو یحببکم اللہ کا مصداق ہوگا۔ اگر کوئی مکے چمٹا رہے اور مدینے نہ جائے اور کہے مجھے مدینے جانے کی ضرورت نہیں ہے، علامہ سمرقندی کہتے ہیں چونکہ وہ اللہ کا محبوب ہوتا تو مدینے جاتا، جو اصل محبوب ہے جب وہ مدینے گیا، جو پیچھے پیچھے جائے گا اللہ اس کو بھی اپنا محبوب بنا لے گا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ میرے خیال میں وسیلے پر اتنی باتیں کافی ہیں۔ اب دوسرا جو سوال تھا کہ جی کوئی اللہ اکبر کہتے ہیں ادھر آؤ اللہ کی بات کریں اور یہ کریں وہ کریں، اور کچھ صرف یا رسول اللہ کے نعرے پہ لگے ہوئے ہیں، پتہ کیسے چلے گا سچا کون ہے جھوٹا کون ہے؟ البدایہ والنہایہ اٹھائیے اور تاریخ تبری اٹھائیے، تاریخ کامل ابن جزری کی اٹھائیے، اس کے علاوہ اور بھی تقریباً 13 سے 14 کتب ہیں جس کے اوپر یہ میں نے حوالے پر نشان لگا کے رکھا ہوا ہے۔ جب مسلمہ کذاب نے آیا جنگ کرنے کے لیے یمامہ کے مقام پر، اب پہلے جب مسلمانوں کی اور کفار اور مشرکین کی جنگیں ہوتی تھی نا تو کافر لات منات عزا بتوں کے نعرے لگاتے تھے اور مسلمان نعرے تکبیر اللہ اکبر کہتے تھے۔ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے نعرے ضرورت کے وقت جائز ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ چلے نعرے پہ تقریر نہیں کر رہا، جس پہ کر رہا ہوں اس پہ چلتے ہیں۔ نعرے ضرورت کے وقت جائز ہے، جب کوئی انکار کرتا ہے پھر نعرہ لگا کے بتایا جاتا ہے تو انکار کر ہم ماننے والے بیٹھے ہیں، بس سادہ ترجمہ۔ تو نعرے ضرورت کے وقت جائز ہیں۔ اب جب یہ جنگیں ہوتی تھیں وہ لات منات عزا بتوں کے نام لیتے تھے اور مسلمان نام لیتے تھے نعرے تکبیر اللہ اکبر۔ اب ادھر سے وہ جھوٹے وہ کافر وہ بددیانت وہ خائن آئے، وہ بھی نعرے تکبیر اللہ اکبر، اور ادھر سے مسلمان کا یہ بھی نعرے تکبیر اللہ اکبر۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سپہ سالار بنا کے بھیجا۔ اب دو روایت ہیں، ایک میں یہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے خود وہیں پہ کھڑے کھڑے اجتہاد کیا تھا، اور ایک روایت یہ ہے کہ جنگ روک دی گئی، 3 رکنی وفد بھیجا، اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی اللہ اکبر کہتے ہیں ہم بھی اللہ اکبر کہتے ہیں۔ پہلے جو کافروں کا نام جو بتوں کا نام لیتا مسلمان نعرے سقر کر دیتے، اور جو اللہ اکبر کہتا کافر اور مشرک اس کو شہید کر دیتے۔ اب وہ بھی اللہ اکبر کہتے ہیں یہ بھی اللہ اکبر کہتے ہیں، پتہ نہیں چلتا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فتویٰ دیا کہ جب ہر طرف لوگ اللہ اکبر کہنے والے نظر آئیں، سچے اور جھوٹے کی پہچان نہ ہو، اس وقت جو یا محمد یا رسول اللہ والے ہوں گے وہ سچے ہوں گے۔ انما الاعمال بالخواتیم، یاد رکھیے تلواروں کے سائے میں جہاں ہر طرف تلواریں ہوں
جہاں شہادت اور موت سر پہ کھڑی ہو، اس وقت یہ محبوب علیہ السلام کے صحابہ اس امت کو عقیدہ دے کے جا رہے ہیں۔ کون سا؟ کہ جہاں ہر طرف سے تمہیں یہی کہہ کہ ادھر آؤ اللہ کی بات کریں، اللہ اکبر کرتے رہیں، اس وقت پتہ کیسے چلے گا سچا اور جھوٹا کون ہے؟ اب بتائیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فتوے کو صادر فرمایا، باقی جتنے صحابہ ہیں اس فتوے کو قبول کیا۔ پورے صحابہ کا اجماع ہے کہ جہاں سچے اور جھوٹے ہوں پتہ رکھنا ہو سچا کون ہے تو اس وقت یا محمد یا رسول اللہ والے سچے ہوں گے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو حضور والا یہاں سے ایک مسئلہ، یہ اذان سے پہلے درود والا بھی حل ہو گیا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اگرچہ مسلم شریف کی حدیث کے مطابق اذان کے بعد وسیلے والی دعا مانگ کے درود پڑھنا یہ حکم ہے، یہ بھی پڑھا کریں، جو حکم ہے وہ نہیں پڑھتے آپ۔ اچھا، پہلے درود شریف پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے اس کو اذان کا حصہ نہ سمجھا جائے، وقفہ دے کے پڑھا جائے جو طریقہ کار علماء نے فرمایا ہے۔ لیکن پہلے جب الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی آواز کان پڑتی ہے نا، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے کے مطابق پتہ لگ جاتا ہے سچوں کی مسجد ہے یا کسی اور کی ہے، لہذا جو عاشق ہوگا اس کو جانے کے لیے دقت نہیں ہوگی، وہ سیدھا مسجد میں جا کے نماز پڑھے گا، تصدیق نہیں کرے گا، تحقیق نہیں کرے گا، بلکہ درود پڑھ کے سلام سننے سے فوراً چلا جائے گا کہ میں جا رہا ہوں، کیونکہ افضل البشر بعد الانبیاء بتحقیق حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کا یہ فتویٰ ہے اور صحابہ کا اجماع ہے۔ سچوں اور جھوٹوں کی پہچان کرنی ہو تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، در بدر پھرنے کی ضرورت نہیں، جہاں یا محمد یا رسول اللہ کی آواز کان پڑ جائے وہ سچے ہیں، وہ سچے ہیں، وہ سچے ہیں۔ عزیزان محترم، کائنات کے اندر سب سے پہلے جو عاشق ہیں، جو عشاق کی جماعت ہے، وہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جماعت ہے۔ باقی تو ہم بعد والے ہیں، ہم تو نقل کرتے ہیں، اور یاد رکھیں نقل بھی بعض اوقات اصل بن جاتی ہے، جیسا کہ کتابوں کے اندر تفاسیر کے اندر یہ موجود ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ بھی لکھتے ہیں، فرماتے ایک بندہ فوت ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، میرے پیارے کلیم اللہ، میرے ایک یار فوت ہو گیا، جاؤ اس کو کفن پہناؤ، اس کی تجہیز و تکفین کرو اور اس کو دفن کرو۔ اور وہ بندہ کون تھا؟ وہ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے داڑھی مبارک رکھی ہوئی تھی وہ ویسے اس نے داڑھی رکھی ہوئی تھی، جیسے وہ موسیٰ علیہ السلام کپڑے پہنتے وہ بھی ایسے پہنتا تھا، آپ کی وہ نقل اتارا کرتا تھا، اور جب وہ نقل اتارتا تو قوم نے علاقے سے نکال دیا، جس جگہ اس نے ڈیرا لگایا وہاں پر فوت ہو گیا۔ جب فوت ہوا اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ جائیے اس کی تجہیز و تکفین کیجئے۔ جب یہ دفن ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں پوچھا، میرے مالک یہ میری نقل اتارا کرتا تھا، تیرا یار کیسے ہو گیا؟ اللہ نے فرمایا جب یہ چلتا تھا مجھے تیرا چلنا نظر آتا تھا، جو اس نے داڑھی رکھی ہوئی تھی تیری صورت نظر آتی تھی، یہ تیری نقل کرتا تھا، تیری نقل کرنے کی وجہ سے یہ ہمیں پیارا ہو گیا۔ ارے جو موسیٰ کلیم اللہ کی نقل کرے وہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، جو میرے مصطفیٰ کی نقل کرے وہ اللہ کو پیارا کیوں نہیں ہوگا؟ اگر آپ علماء سے پوچھیں گے کہ داڑھی رکھنا کیا ہے، یہ کہیں گے سنت موقدہ ہے، کیا ہے؟ اور اگر مجھ سے پوچھیں گے تو میں کہوں گا یہ عشق کا اعلیٰ درجہ ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب عشق کی بات ہے تو عشق کی بات ہوگی نا، تو جناب اگر کوئی مجھ سے پوچھے گا یہ کیا ہے تو میں کہوں گا سنت موقدہ ہے، علماء صحیح فرما رہے ہیں، لیکن داڑھی کا تعلق عشق سے ہے۔ یہی وجہ ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے سر کے بال ہوتے ہیں، داڑھی کے بال نہیں ہوتے۔ آپ کبھی غور کریں کہ حضور والا یہ داڑھی کے بال بالغ ہونے کے بعد کیوں ہوتے ہیں؟ تو حضرت خواجہ سری سختی رحمت اللہ علیہ اور امام مقدسی نے وجہ بیان کی، فرمایا وجہ یہ ہے اللہ نے بالغ ہونے پر داڑھی کے بالوں کو اس لیے اگایا ہے اگر یہ میرے یار کا عاشق ہوا تو شکل بھی میرے یار جیسی بنا لے گا، اس لیے سر کے بال پیدائشی ہوتے ہیں، داڑھی کے بال بعد میں رکھے جاتے ہیں۔ ارے یہ محبوب کی صورت بناتا ہے کہ نہیں؟ تو امام مقدسی کہتے ہیں جو سرکار کی نقل کرتے ہوئے داڑھی رکھ کے قبر میں جائے گا تو فرشتے کہیں گے میرے مالک اس کے اعمال نہ دیکھ، صورت تو تیرے یار کی بن کے آیا ہے نا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سنت موقدہ ہے، لیکن یہ عشق والے اس کو عشق کا اعلیٰ درجہ سمجھتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے عشق ہوتا کیا ہے؟ مولانا روم کہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا یہاں دیہاتوں میں ایک دفعہ حاجی شیر دیوان رحمت اللہ علیہ گئے نا، تو راستے میں نے دیکھا کہ جتنے ککر کے درخت تھے ان کے اوپر ایک پیلے رنگ کی بوٹی چڑھی ہوئی تھی۔ اس کو
आकाश बूटी कहते हैं, मौलाना रूम कहते हैं यही तो इश्क बूटी है। इसको लूत बूटी भी कहते हैं, ये जिसको चिमट जाए जान नहीं छोड़ती। और ये जनाब वाला इतनी छोटी सी तोड़ के ना जिस दरख्त पे फेंक दिया जाए ना, ये सारे दरख्त को लपेट लेती है, फिर यहाँ तक नहीं उसके जड़ों तक चली जाती है, उसको खुश्क करके रख देती है। कहा दरख्त के ऊपर इश्क की एक चिंगारी आ जाए उसको खुश्क करके रख देती है। अगर किसी को यरकान हो जाए, सफरा हो जाए, उसकी शक्ल पीली हो जाती है, किसी को शुगर हो जाए, वो कमजोर हो जाता है। अरे ये बीमारियां अपना निशान जिस्म पर, चेहरों पे जरूर छोड़ती हैं। तू दावा करता है मैं सरकार का आशिक हूं, पर इश्क का असर तेरे चेहरे पे नजर नहीं आता, आखिर क्यों? तवज्जो है कि नहीं है? तो अगर दरख्त के ऊपर इश्क हो जाए, आकाश बूटी हो जाए, उसको खुश्क कर देती है, वो बिल्कुल कमजोर हो जाता है, उसकी शादाबी चली जाती है। मगर तू कहे मैं सरकार का आशिक हूँ, चेहरे पर इश्क के असरात नजर न हूँ, तबीयत पर इश्क के असरात नजर न हूँ, दिल तो रखता हो मगर दिल में दिल भर का डेरा न हो, और फिर कहे मैं आशिक हूँ। अरे सबसे पहले आशिक जाने कायनात, जाने आलम, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं। ये आशिकों के इमाम हैं। और मेरे आका ने फरमाया सच्चे भी वो लोग हैं मान अलैहि व सहाबी, जो मेरे और मेरे सहाबा के रास्तों पे चलने वाले हैं। और सहाबा ने सिर्फ शक्लें बदल नहीं की, अपने सहाबा ने तो जाने भी दी हैं, माल भी कुर्बान किया है, खानदान भी छोड़ा है, कबीला भी छोड़ा है, अपने यार को राजी करने के लिए हम वक्त ख्याल यार में रहे हैं। और इश्क का तकाजा भी यही है कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु दोपहर जून जुलाई का महीना है, सख्त गर्मी के अंदर सवारी को लेकर एक चटियल मैदान में चले जाते हैं और उसको चक्कर लगवा रहे हैं। पूछने वाले ने पूछा क्या हुआ? उसने कहा मुझे भी नहीं पता, एक दिन जाने कायनात को ऐसे करते देखा था, चूंकि ये मेरे यार की अदा है, उस अदा को अदा करने के लिए आया हूँ। हजरत अली बिन रबिया रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं एक दिन मौला कायनात हजरत अली करमल्लाहु वजहल करीम ने मुझे बुलाया, अली बिन रबिया इधर आओ। मैं आ गया, मेरे सवारी के पीछे बैठो। मैं बैठ गया। मौला कायनात मुझे एक संगरेज वाले मैदान में ले गए, वहां पे पहाड़ पत्थर ही पत्थर थे छोटे छोटे। जब मैं वहां पहुंचा ना, हजरत अली ने ऐसे देखा, मुस्कुराए, फिर मुझे देखा, फिर मुस्कुराए। अब मुझे समझ नहीं आ रही, बात कोई नहीं, बोले नहीं। मैंने बाद में पूछा है मौला कायनात वजह क्या थी? फरमाया एक दिन जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इसी तरह बिठाया था और इसी मैदान में लेके आए थे, इसी तरह ऊपर देख के मुस्कुराए थे, फिर मुझे देख के मुस्कुराए थे। आज मेरा दिल कर रहा था कि सारी यार की अदाएं अपनाई, ये अदा न रह जाए, इस अदा को अदा करने के लिए तुझे साथ लेके आया हूं। तवज्जो है कि नहीं है? इश्क आप भी अवल्ला दे, कम भी अवल्ले। तो इश्क जो है अपनी जातियात को रहने नहीं देता, यार के मुकम्मल ताबे कर देता है। जो कहे जनाब बुजुर्गो हम तो तेरे हैं, तेरी खिदमत को और बथेरे, वो इश्क नहीं है, सिर्फ दावा है। तवज्जो है कि नहीं है? तो जो कहता है जी गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है और गुलामी रसूल में सुबह नमाज नहीं पढ़ता, जो कहते हैं गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है मगर दाढ़ी कबूल नहीं, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है मगर नमाज पढ़ना कबूल नहीं, ज़कात देना कबूल नहीं, उश्र देना कबूल नहीं, इस्तिताअत हो जाए तो हज करना कबूल नहीं। वो दावेदार तो हो सकता है, आशिक वही होता है जहां मुस्तफा की जो अदा हो उसको अपनाए, वो फिर कह सकता है मैं आशिक हूं। पर जो आशिक होता है वो कहता नहीं, जो होता है वो कहता नहीं, जो कहता है वो होता नहीं। चिश्ती साबरी सिलसिले के एक बुजुर्ग है मीरा भी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, ये हजूर गजाली जमा राजी दौरान सैयद अहमद सईद शाह साहब काज़मी रहमतुल्लाह के परदादा मुर्शिद है। हजरत मीरा भी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, यानी चिश्तिया के बहुत बड़े ये सरखैल औलिया में से है। तो वो शेर व शायरी करते। किसी ने पूछा हजूर फकीरी अगर हो तो कैसे पता चलेगा? यहाँ तो बड़े लोग जिसको देखो वो कहते मैं अल्लाह का वली हूँ, तो कैसे पता चलेगा ये अल्लाह का वली है कि नहीं? आपने फरमाया भीखा बात गम की कहन सुनन की ना, जो जाने है वो बोले ना, जो बोले है वो जाने ना। फरमाते जबान बोलती है पर सुनती नहीं, कान सुनते हैं मगर बोलते नहीं। फरमाया यही इश्क का मामला है और यही विलायत का मामला है, जो होता है वो कहता नहीं, जो कहता है वो होता नहीं। ये तो दुनिया के दिलों में खुद अल्लाह बिठाता है कि ये कौन है। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, वो खुद दिलों में उसकी मोहब्बत बिठाता है, अपने कहने से कोई नहीं होती। तवज्जो है कि नहीं है? तो हकीकी आशिक मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहब हैं। आज हमें मजलिस में जाना पड़ जाए ना तो 100 पूछते हैं कहाँ लिखा हुआ है नबी का जिक्र, कैसे जाएं? मगर साहबा ने क्या किया? वो तो तलाश में रहते थे कि एक बार कोई आके कह दे कि महबूब ने बुलाया है। तवज्जो है कि नहीं? हजरत साद इब्न अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु महबूब के आशिक हैं, बल्कि यूं कहूं ओरिजिनल आशिक हैं।
اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور یہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیبوں میں ہیں۔ عشق انسان کو کہاں سے کہاں تک لے جاتا ہے۔ حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں، میں نے یہ سنا ہے کہ جو بھی صحابی آتا ہے وہ کہتے ہیں میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ بخاری شریف میں ایک اور صحابی کا بھی ذکر ہے، لیکن حضرت علی فرماتے ہیں میں نے دیکھا سعد وہ ہیں جب میدان احد میں کھڑے تھے میرے مصطفیٰ کریم تیر عطا فرما رہے تھے اور فرما رہے تھے میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں، سعد یہ تیر چلا۔ یہ عشق، اس کے انداز دنیا سے جدا ہوتے ہیں، نرالے ہوتے ہیں۔ حضرت سعد کو مصطفیٰ فرما رہے ہیں میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ یہ وہ سعد ہیں جب فتح مکہ ہوا تو یہ مکہ تشریف لائے، بیمار ہو گئے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اے سعد بتا تیرا حال کیا ہے؟ عشاق لکھتے ہیں، صوفیاء لکھتے ہیں، محبوب کسی سے پوچھ لیتے تیرا حال کیا ہے، اس کے حال کا مول پڑ جاتا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اے سعد تیرا حال کیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بیماری کی فکر نہیں، مجھے ایک غم کھائے جا رہا ہے، وہ یہ ہے جب آپ نے اعلان نبوت کیا ہم نے ہجرت کی، خاندان چھوڑے، اولاد چھوڑی، عزیز و اقربا چھوڑے، سارا خاندان چھوڑ کے ہم مدینے آئے۔ آج فتح مکہ ہوا ہے، مکے میں آیا ہوں، بیمار ہو گیا ہوں، اگر مجھے یہاں موت آ جائے گی تو یہ لوگ ساری زندگی تانا دیں گے تیری ہجرت کرنے کا کیا فائدہ، تو چھوڑ کے چلا گیا تھا، پھر موت تجھے مکہ میں آئی ہے۔ یا رسول اللہ میرے اندر یہ غم ہے، میں یہ چاہتا ہوں مجھے آپ کے نام کا کوئی تانا نہ دے۔ ارے میرے نبی کے صحابہ تو وہ ہیں جو دنیا سے جا کے بھی تانا برداشت نہیں کرتے کہ کوئی ایسا تانا دے، اور ہم ایسے تانے خود اپنے اوپر کہیں کہ لوگ ہم پر اعتراض کریں اور پھر کہیں یہ عاشق ہے۔ اب یہ صحابہ نے ہمیں کیا معیار دیا ہے کہ جو عاشق ہوتا ہے وہ یہ دنیا سے جا کے بھی یہ برداشت نہیں کرتا کہ کوئی مجھے میرے یار کا تانا دے۔ تو حضور والا حضرت سعد ابن ابی وقاص نے جب یہ کہا نا میرے آقا مسکرائے، آپ جانتے ہیں جب محبوب مسکراتے ہیں تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ میرے آقا مسکرائے، فرمایا سعد ابھی تو اس سے بڑا فائدہ ہوگا، تیرے پوتے ہوں گے، نواسے ہوں گے، ابھی تو نے دنیا سے نہیں جانا۔ پھر آپ مسکرا کے فرماتے سعد اگر تیرا انتقال ہو بھی گیا تو تیرا نبی تجھے اٹھا کے مدینے لے جائے گا، یہاں رکھے گا نہیں، تو پریشان نہ ہو۔ یعنی جو لجپال نبی ہوتے وہ ایسے، میرے آقا لجپال ہیں، ایسے نبھاتے۔ یہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جب جنگ احد ہوئی تو حضرت عبداللہ بن جاش جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی کے بیٹے تھے، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھانجے تھے، کہتے جب یہ گئے نا ہم میدان احد میں تو مجھے حضرت سعد فرماتے حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا، سعد ادھر آؤ میری بات سنو۔ میں نے کہا جی کیا کہنا؟ کہتے ایک نکر پہ چل کے بیٹھتے ہیں اور ایک دعا مانگتے ہیں، میں دعا مانگوں گا آپ نے آمین کہنا ہے، آپ دعا مانگنا میں نے آمین کہنا ہے۔ یہ نہیں کہتے نکر پہ چلو اللہ کی بات کرنی ہے۔ میں نے کہا تم عاشقوں کے مجمع میں آؤ، یہ بس برسر بازار بھی اور برسر دار بھی اس کا ذکر کرتے ہیں، ان کا ذکر سننے کے لیے نکر میں جانے کی ضرورت نہیں، یا حجرے میں چھپ کے کیمرے کے سامنے بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ عاشق سر بازار بھی بولتے ہوئے نظر آتے ہیں اور سر دار بھی بولتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو کوئی راز کی بات بتانی ہو یار کی تو پھر سائڈ پہ جایا جاتا ہے کہ اس سے کلام کرنا ہے، اور اس سے جو کلام کیا جاتا ہے وہ سب کے سامنے نہیں کیا جاتا۔ اس کے لیے تو ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جاؤ کہ خلوت ہو گئی۔ اس کو بلانے کے لیے تو اکیلا ہونا ضروری ہے نا جی۔ اب حضرت سعد ابن ابی وقاص فرماتے ہمیں وہ حضرت عبداللہ سائڈ پہ لے گئے، کہنے لگے پہلے آپ دعا کریں میں آمین کہوں گا، پھر آپ دعا کریں پھر میں آمین کہوں گا۔ اب یہ ہوا کہ حضرت سعد کہتے میں نے دعا کیا ہے اللہ میدان جنگ میں ایسا بندہ میرے سامنے لے کے آ جو طاقتور ہو، فن حرب کے سارے جناب قوانین کو جانتا ہو، جنگجو ہو، اس کی میرے ساتھ لڑائی ہو، اچانک میں اس پر حاوی ہو جاؤں، اس کو قتل کر دوں، اس کے کپڑے، اس کا اسلحہ، اس کا سامان سارا میرے قبضے میں آ جائے۔ حضرت عبداللہ نے آمین کہا، اور پھر حضرت عبداللہ نے جو دعا مانگی، حضرت سعد کہتے میرا دل اور جگر لگتا تھا منہ کے رستے باہر آ جائے گا، اتنا عشق تھا اس دعا کے اندر۔ حضرت عبداللہ نے کیا دعا مانگی، اے اللہ مجھے میدان جنگ میں بھیج، میرے مد مقابل کوئی پہلوان بھیج جو فن حرب کا ماہر ہو، جنگجو ہو، طاقتور ہو، وہ جناب والا مجھے میرے اوپر حاوی ہو جائے، میرا سر قلم کر دے اور میرے دونوں کان کاٹ دے، میرا ناک کاٹ دے، اور پھر میں جب تیری بارگاہ میں پہنچوں تو مجھ سے پوچھے اے عبداللہ بتا یہ کس جرم کی سزا ہے، تیرے ناک بھی کاٹا گیا، تیرے کان بھی کاٹے گئے، میں کہوں گا باری تعالیٰ میں یہ تیرے لیے ناک بھی کٹوا کے آیا ہوں اور کان بھی کٹوا کے آیا ہوں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ فی کا و فی رسول کا، تیرے لیے اور تیرے رسول کے لیے یہ کٹوا کے آیا ہوں۔
حضرت سعد فرماتے ہیں انہوں نے جب یہ دعا مانگی تو میں نے آمین تو کہا، لیکن میں نے کہا سعد عبداللہ بازی جیت گیا ہے، کیونکہ لوگ سب کچھ اپنے لیے بناتے ہیں، یہ عاشق وہ ہیں جو سب کچھ یار کے لیے قربان کرتے ہیں، حتیٰ کہ جان بھی، مال بھی، عزت و آبرو بھی، جسم کے اعضاء بھی یار کے نام پہ قربان کرنے والی وہ جماعت صحابہ۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ عزیزان محترم پھر کیا ہوا؟ حضرت سعد فرماتے ہیں میدان جنگ میں چلے گئے، وہی جو میں نے دعا مانگی تھی، میرے سامنے جو بندہ آیا بڑا طاقتور تھا، جنگجو تھا، فن حرب کا ماہر تھا، میں نے اس کو قتل کر دیا، اس کی زرہ اتار لی، تلوار سب کچھ لے لی، اور پھر جب حضرت کہتے لڑتے ہوئے بھی میرے دماغ میں وہ دعا حضرت عبداللہ کی ذہن میں تھی۔ اب ہوا یہ کہ جب یہ جنگ ہوئی حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، جب میں گیا تو میں نے دیکھا، میں نے کہا واہ عشق، تیری جو ہے یہ کمال یہاں زمین تک نہیں، تیرا کمال تو جنت میں لے کے جاتا ہے، لا مکان تک لے کے جاتا ہے، اے عشق تیرے تو انداز ہی جدا اور نرالے ہیں۔ میں نے جب دیکھا دونوں کان بھی کٹے ہوئے ہیں، ناک بھی کٹے ہوئے ہیں۔ حضرت سعد فرماتے ہیں یہ دیکھ کے میں نے وہ منظر میرے سامنے آیا، اور جب جنگ ختم ہوئی میں نے جانے کائنات، جانے عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، آقا انہوں نے یہ دعا کی، آپ مسکرائے، فرمایا جب وہ گیا تو یہی سوال رب نے کیا اور یہی جواب حضرت عبداللہ بن جاش نے عطا فرمایا ہے۔ اب بتائیں مجھے، عشق کا نام لینا تو آسان ہے، عشق پہ چل کے کوئی دیکھے تو پھر مزہ بھی آتا ہے۔ پھر عشق کا دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتے عشق اور ایک ہوتے بغض۔ عشق کی بھی کرامت ہے اور بغض کی بھی کرامت ہے۔ عشق کی کرامت یہ ہے کہ یار کے اندر عیب نظر نہیں آتا، اور بغض کی یہ کرامت ہے کہ اچھائی نظر نہیں آتی۔ اب یہ خود اندازہ لگا لیں عشق کس جماعت کے پاس ہے اور بغض کس جماعت کے پاس ہے۔ عشق والے وہ ہیں جو ہر وقت والضحیٰ کے چہرے کا ذکر کرتے ہیں، واللیل کی زلفوں کا ذکر کرتے ہیں، ما زاغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والی آنکھوں کا ذکر کرتے ہیں، علم نشرہ کے سینے کا ذکر کرتے ہیں، طٰہٰ کے تاج والے محبوب کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ ورفعنا لک ذکرک پڑھ کے کرتے ہیں، وہ پوچھتے نہیں کہاں لکھا ہوا ہے، وہ جہاں سے لکھا ہے وہیں پڑھ کے مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ عزیزان محترم، عشق اگر کیا ہے تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیا ہے۔ حضرت موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مکے کے اندر سب سے خوبصورت جوان تھے۔ ویسے میرے محبوب کے سارے صحابی سونے، توجہ ہے کہ نہیں؟ سارے صحابی خوبصورت، حسن و جمال کا پیکر، مگر مصعب بن عمیر وہ تھے جو صبح اور سوٹ بدلتے، دوپہر کو اور شام کو اور۔ آج بھی کوئی کتنا امیر کیوں نہ ہو نا، دن میں 2 سوٹ بدلنا بھی آسان نہیں ہے، مگر وہ حضرت موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 سوٹ دن میں بدلتے ہیں، اور جوتی کے تسمے سونے کے ہیں، اور جس گھر میں رہتے ہیں بڑی ٹھاٹ باٹ شان و شوکت سے رہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم ہے اللہ میرے نبی کو کوئی اور معجزہ نہ بھی دیتا، میرے مصطفیٰ اتنے حسین تھے، یہ ان کا حسن ہی کافی تھا لوگوں کے لیے، کے چہرے کا حسن ہی کافی تھا، اور چاہے کوئی معجزہ محبوب نہ دکھاتے، محبوب کے چہرے کو دیکھ کے بڑے بڑے کہتے تھے یہ سچے نبی کا چہرہ ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ تو یہ حضرت موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب والضحیٰ کے چہرے کی زیارت ہوئی، واللیل کی زلفوں کی زیارت ہوئی، اسیر ہو گئے، میرے مصطفیٰ کریم کے در کے فقیر ہو گئے، سب کچھ چھوڑ دیا، رشتہ داروں نے، ماں باپ نے، گھر والوں نے کپڑے اتار لیے۔ اب یہ پیوند لگی ہوئی چمڑے کے پیوند کی وہ چادریں، 2 پھٹی ہوئی چادریں پہن کر جب جانے کائنات، جانے عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، میرے آقا کی آنکھیں اشک بار ہو گئی۔ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ دیکھ لو، یہ مصعب بن عمیر وہ ہے جو کئی سوٹ بدلتا تھا، جس کے سونے کے تسمے ہوا کرتے تھے، آج اس نے اپنے یار کے لیے ساری چیزوں کو ٹھوکر مار کر آج در مصطفیٰ پہ کھڑا ہے، ہر چیز کو ٹھوکر مار کے در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کھڑا ہے۔ عزیزان محترم، میرے آقا کے جب آنکھوں سے آنسو گزرے نا، تو میرے استاد محترم مولانا منظور احمد فیضی علیہ رحمہ جب یہ بیان کرتے، آپ روتے تھے اور فرماتے تھے یار مصعب بن عمیر اللہ تیری قبر پہ کروڑوں رحمت نصیب فرمائے، اے تیری محبوب دے نال ملاقات تے مول ادوں ہی پائے گیا سی جدوں میرے مصطفیٰ تینوں ویکھ کے اکھاں چوں آنسو وہاں دے پئے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ مصعب بن عمیر، دیکھیے یہ عشق انسان کے پاس سوائے یار کے کچھ نہیں چھوڑتا، سوائے محبوب کے کچھ نہیں چھوڑتا۔ اب یہ ہوا کہ جب مصعب بن عمیر گئے نا، آپ شہید ہو گئے، اور شہید ہونے کے بعد
اس دن میرے آقا کی آنکھوں میں بڑے آنسو تھے جب آپ کو سپرد الہ کیا گیا، آپ کو قبر کے اندر رکھا گیا، ایک چادر تھی کفن کے لیے۔ وہ نوجوان جو دن میں کئی سوٹ بدلتا ہے، آج اس کے پاس ایک چادر ہے اور وہ بھی پوری نہیں ہے۔ ادھر سے جناب والا پنڈلیاں ننگی ہوتی ہیں، اگر سینے پہ رکھتے ہیں تو جناب والا پنڈلیاں ننگی ہیں، اگر پنڈلیوں پہ وہ کپڑا کھینچتے ہیں تو سینہ ننگا ہوتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ دیکھ لو، یہ وہ میرا عاشق ہے جو سب کچھ اپنے یار کے لیے چھوڑ کے آیا ہے، عیش و عشرت چھوڑ کے آیا ہے، اچھے کپڑے، کھانا پینا، یہ بادشاہ چھوڑ کے آیا ہے صرف کس لیے کہ اس کے اندر عشق نے آ کے اپنا ڈیرا لگایا ہے، اور جس میں عشق آ کے ڈیرا لگاتا ہے پھر سوائے یار کے کچھ اور رہتا نہیں ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی کہے میرے پاس سب کچھ رہے، پھر میں کہوں عاشق ہوں، اور پھر تھوڑی سی تکلیف آئے تو پھر غم آ جائے کہ یہ ہو گیا میرے ساتھ، وہ ہو گیا۔ عاشق شکوہ نہیں کرتا، عاشق تو ہر وقت بس اپنے یار کے چہرے کو تکتا ہے۔ عاشق کی خوراک ہی دیدار ہوتا ہے، دیدار کے سوا کچھ عاشق کو نظر نہیں آتا، نہ کچھ ضرورت ہوتی ہے۔ بس سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں، یہ عشق کا اعلیٰ درجہ۔ تو حضور والا اب یہ حضرت مصعب بن عمیر، میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں دیکھو، میرے صحابہ دیکھو، چادر پوری نہیں ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اب کیا کریں؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عاشق ہے، یہ عشق کی عالم میں خدا کی بارگاہ میں جانے والا ہے، جہاں تک کپڑا آتا ہے کپڑا رکھو، باقی گھاس ڈال دو، اسی حالت میں میرے عاشق کو اللہ کے سپرد کر دو۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ عزیزان محترم، جب صحابہ کے عشق کی داستانیں پڑھتے ہیں نا تو خدا کی قسم ایسے لگتا ہے ہم کچھ بھی نہیں، اور ویسے بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ صرف جو ہے نا یہ کرو فار، یہ جبے کبے دستاریں دیکھ کے مت بھولنا، اگر دل ہو، دل میں دل بر نہ ہو تو اندھیری کوٹھڑی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا نا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، محبوب جہاں آپ ہوں گے میرا عذاب نہیں ہوگا، وہ محبوب جہاں آپ ہوں گے میرا عذاب نہیں ہوگا۔ ابن عربی کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں محبوب جہاں آپ ہوں گے میرا عذاب نہیں ہوگا، آپ کسی کے گھر میں ہوں گے عذاب نہیں ہوگا، کسی کے دل میں ہوں گے عذاب نہیں ہوگا۔ محبوب جہاں آپ ہوں گے وہاں عذاب نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کا ہونا عذاب سے بچانے کے لیے کافی ہے۔ تو جہاں آپ ہوں گے، اس لیے تو ہم کہتے ہیں، یہ صوفیاء نے لکھا ہے ذکر محبوب وصال محبوب است، جو محبوب کا ذکر ہے وہ محبوب کے دیدار کا درجہ رکھتا ہے۔ ہم امت کی خیر خواہی میں دینی طلباء کی حیثیت سے گھر گھر میں جا کے محبوب کی محبت کا درس دیتے ہیں۔ او ودھا کے چہرے کا ذکر سن لو، واللیل کی ظلم والے محبوب کا ذکر سن لو، تاکہ ہم صوفیاء سے یہ سنتے آئے ہیں کہ ذکر محبوب وصال محبوب است، جس گھر میں محبوب کا ذکر ہوتا ہے اسی گھر میں محبوب کا ڈیرا ہوتا ہے، اور قرآن ہے جہاں محبوب آپ ہوتے ہیں وہاں عذاب نہیں ہوتا۔ عذاب کو ٹالنے کے لیے محبوب کا ذکر کیا جاتا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ ایک دوست کہہ رہے تھے حضرت مجھے ایک سمجھ نہیں آتی، یہ مسجد میں کھڑے ہو کر غیروں کو پکارا جاتا ہے، نعت پڑھی جاتی ہے، یہ کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا بیٹے مسجد میں کھڑے ہو کر غیروں کو پکارا جاتا ہے، سمجھ نہیں آئی؟ کہتے جی غیر اللہ کا نام، ایک مولوی صاحب تھے وہ کہتے تھے مسجد میں کھڑے ہو کر غیر اللہ کو نہیں بلانا چاہیے، آواز دینی چاہیے۔ میں نے کہا کیا ہوتا ہے؟ کہتے جی غیر اللہ کو پکارو تو شرک ہوتا ہے۔ میں نے کہا پھر مؤذن تو نہیں بجتے؟ وہ کہتے حی علی الصلاۃ، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ حی علی الفلاح، آ جاؤ نماز کی خاطر، آ جاؤ فلاح کی خاطر۔ وہ اللہ کو بلا رہے ہوتے ہیں یا غیر اللہ کو؟ تم کہتے ہو مسجد میں غیر کو بلانا شرک ہے، تو بچتے تو تم بھی نہیں ہو نا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ مسجد میں کھڑے ہو کر کس کو بلا رہے ہوتے ہیں؟ پتہ نہیں تم نے اصل اور نقل کی اور غیر کی بات ہی نہیں سنی۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کل ایک صاحب مجھے کہتے حضرت سمجھ نہیں آ رہی، لوگ جاتے درباروں پہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا پھر کیا ہوتا ہے؟ کہتے شرک ہوتا ہے۔ میں نے کہا اچھا کیوں؟ کہتے جی وہ چونکہ سامنے مردہ ہوتا ہے، وہ ولی سمجھے تو ولی کہے، تو سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو تو بندہ جو ہے نا مشرک ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا پھر تم بھی نہیں بچتے، کیونکہ جنازہ سامنے پڑا تو تم بھی جنازے میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو بچتا کوئی نہیں ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں خدا کی قسم اب مجھے امت میں شرک کا خدشہ نہیں۔ محبوب فرماتے مجھے اپنی امت میں شرک کا خدشہ نہیں۔ ملا کہتا ہے مجھے خدشہ ہے۔ میں نے کہا تجھے رہنے دے خدشات، میرے مصطفیٰ کو کوئی خدشہ نہیں ہے۔ اب میں نے آپ کا مزاج جان گیا ہوں، میں نے دو چار مناظرانہ باتیں کی، آپ جلال میں آ گئے، میں عشق کی بات کروں آپ سو رہے ہیں۔ میں یہی تو دیکھنا چاہ رہا تھا کیا کرتے ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ عزیزان محترم، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی بات حضرت، اچھا دیکھیں نا
یہ حدیث پاک ہے، علماء تشریف فرما ہے، عاشق جو ہوتا ہے نا، اگرچہ مگرچہ چون چنا سے اس کو غرض نہیں ہوتی، کیوں کب اور کیسے اور نہیں سے بھی غرض نہیں ہوتی. جیسے میرے آقا مسجد نبی شریف میں خطبہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، ایک صحابی گلی میں آ رہے تھے وہیں بیٹھ گئے. توجہ ہے کہ نہیں؟ یہاں تو ہمارے یہ نقیب محفل کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک ہاتھ سیدھا کرو، دوسرا کرو، عمرے پہ جاؤ گے، جنت میں جاؤ گے. میں نے کہا ہمارے پاس ٹکٹ شکٹ کوئی نہیں. بات یہ عمل کرو گے، اور عمل بھی اگر کمزور ہو تب بھی من احبنی کان معی فی الجنہ، میرے آقا کی محبت رکھو، جنت میں وہ لے جائے گا. یہ محبت اتنی بڑی چیز ہے، لے جاتی ہے. تو عزیزان محترم یاد رکھیں، محبوب علیہ السلام کی غلامی سب سے بڑی بات ہے. میں کہیں اور جا رہا تھا، پھر میں لوٹ کے آیا ہوں عشق کی طرف. میں نہیں بات نہیں کرتا، میں چہرے دیکھ لیتا ہوں آپ لوگ. محبوب علیہ السلام کے صحابہ کا جتنا عشق ہے نا، کائنات میں کسی کا اس طرح کا عشق نہیں ہے. اب ہم نے نقل کرنی ہے تو تب اصل تک پہنچیں گے. درمیان میں معیار ہمارے لیے صحابہ ہیں. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، وہ میرے آقا نے فرمایا بیٹھ جاؤ. اب وہ ایک صحابی وہیں کھڑے تھے، بیٹھ گئے. جب یہ مسجد والے گئے نا باہر، وہ وہیں بیٹھے ہوئے تھے. بھئی تم کیوں بیٹھے ہو آپ؟ کہنے لگے مجھے یار کی آواز آئی بیٹھ جاؤ، اور میں بیٹھ گیا. انہوں نے کہا تمہیں تو نہیں کہا تھا. کہا کسے کہا تھا؟ ہمیں اس کی خبر نہیں، یہ کان تک بات پہنچی تھی، بیٹھ جاؤ. جہاں خبر ملی ہم بیٹھ گئے. حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ ایک مرید تھا. تو کسی نے کوئی سوال پوچھا نا، تو ساتھ کچھ مرید ہوتے ہیں، ایکٹیو اللہ کرے مرید ہونے چاہیے، اوور ایکٹیو کسی کے مرید بھی نہ ہو. تو وہ جناب والا پیر صاحب سے سوال ہوا، تو ساتھ ایک مرید بیٹھا ہوا تھا. تو اس نے کہا جناب اس کا جواب یہ آپ نے. میں خاموش. وہ مرید چپ ہوا، 70 سال تک بولا نہیں. اور جب لوگوں نے پوچھا کیوں نہیں بولتا، کہتے یار نے ایک بار کہا تھا خاموش، پھر کہا نہیں بول. مجھے دیکھتا ہے جو بھی لیتا ہے نام تیرا، میں تو خاموش ہوں، حالت میری خاموش نہیں ہے. کہا یہ جو چپ لگی ہے نا، یہ چپ کروائی گئی ہے، یہ چپ لگتی نہیں ہے، یہ چپ کروائی جاتی ہے. اور جب یہ باہر چپ ہو جاتا ہے پھر اندر بولتا ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ تو عزیزان محترم، محبوب علیہ السلام کے غلاموں، محبوب کے صحابہ کا عشق دیکھو. حضرت اصلح بن شرائق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی یہ ڈیوٹی تھی. میرے آقا علیہ السلام جب اونٹ پہ سوار ہوتے تو یہ کجاوا باندھا کرتا تھا. تو ایک جگہ آپ نے آرام کیا، غسل واجب ہو گیا. آپ نے دوسرے بندے کو سمجھایا اس طرح کجاوا باندھنا ہے، اور خود غسل کرنے لگے، اور قافلہ چل پڑا. حضرت اصلح بن شرائق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قریب گئے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصلح آج لگتا ہے تم نے کجاوا نہیں باندھا. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے نہیں باندھا، چونکہ میں ابھی مجھ پر غسل واجب تھا، میری محبت نے یہ گوارا نہیں کیا اس حال میں میں آپ کی سواری کو ہاتھ لگاؤں. توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ محبوب علیہ السلام کے صحابہ کا عشق ہے. تو میرے آقا کے غلام حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کل ایک صاحب تقریر میں میرے سامنے تقریر کرے تو انہوں نے کہا عمرو بن جموح. میں نے کہا کاش تو بھی کوئی گرامر پڑھ لیتا، تجھے پتہ ہوتا یہ لفظ عمرو نہیں ہے، یہ عمر ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ پتہ چل جاتا ہے. یہ منتظر، منتظر، ملتزم، ملتزم، مرشد، مرشد بہت کچھ بتا دیتا ہے بندہ کتنا پڑھا لکھا ہے. کچھ نہ بھی کہے تب بھی علم ہو جاتا ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ تو حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک جگہ پہ تشریف فرمائے. اور میں جہاں جو خطبہ بیٹھے ان سے بھی گزارش کروں گا، ایک بات یاد رکھیں، جب بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہو یا صحابہ اور اہل بیت کا، الفاظ وہ استعمال کریں جس کا چناؤ وہ کریں جو عشق اور محبت پر مبنی ہو. تو حضرت عمر کی جو ایک ٹانگ مبارک تھی وہ خشک تھی. اب جب ٹانگ مبارک خشک تھی، اور یہ میں مثال سمجھانے کے لیے یاد کر رہا ہوں، صحابہ اور اہل بیت کے معاملے میں ایک قانون یاد رکھنا، ہمارے اساتذہ نے ہمیں پڑھایا ہے کہ جس طرح کسی کا ہاتھ خشک ہو جائے تو ہم کہتے ہیں یہ ہاتھ اس کا جی لولا ہے، اور پاؤں ہو تو جی یہ لنگڑا ہے. کہا صحابہ کے معاملے میں یہ جملے نہ بولنا. توجہ ہے کہ نہیں؟ تو اس کے لیے کیا بولنا ہے کہ حضرت عمر کی ایک ٹانگ خشک تھی، وہ تندرست آدمیوں کی طرح چل نہیں سکتے تھے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھئی ہم اعلیٰ حضرت کے غلام ہیں کہ نہیں؟ بھئی جیسے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت اور عظیم البرکت علیہ رحمت کے صاحبزادے کے پاس ایک بندہ آیا، میرے آقا علیہ السلام کی صاحبزادیوں کے نام کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ. آپ گئے واپس آئے وضو کر کے، فرمایا میں اپنے نبی کی آل کا نام بغیر وضو کے لیتا نہیں. ارے جس خاندان میں نسل سے اتنا پیار ہے، اصل سے یہ کتنا پیار کرتے ہو گے. اور ایک بندہ گیا، اس نے کہا حضور میں نے خواب دیکھا ہے، اور فقہاء نے لکھا ہے کہ کوئی بندہ یہ کہہ دے
کہ میں نے یہ خواب دیکھا اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن پہ مٹی لگی ہوئی تھی، وہ بھی فارغ ہو جائے گا، یہ بھی ادب کے خلاف ہے۔ تو کیا کہوں، میں عالم ہوں، آخر میں خواب بیان کرنا اور آپ کو کرنا چاہتا ہوں، آپ مہربانی کریں اس کے بارے میں بتائیں میں کیسے بیان کروں۔ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ارے میاں تم یہ کہو میں رات کو سویا، میری زہری آنکھیں بند ہوئی، آنکھیں دل کی کھل گئیں، میں نے جانے کائنات جانے عالم مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، میں نے کیا دیکھا، مٹی نے دامن مصطفیٰ میں پناہ لے رکھی تھی۔ یہ بیان کرنا ہے، توجہ ہے کہ نہیں؟ اکثر وہ ایک حدیث بیان کرتے، محبوب جا رہے تھے قدمین شریفین، تو کبھی ایک خطیب کو میں نے خود سنا، پھر میں نے اس کو سمجھایا بھی صحیح کہ محبوب چلتے نہیں تو کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی اس نے تو اور لفظ گرنے کا استعمال کیا۔ میں نے کہا نہیں، تم یہ کہا کرو محبوب اس انداز میں چل رہے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا کندھا پیش کیا، حضرت فاروق اعظم نے اپنا کندھا پیش کیا، یہ ادب ہمارے بزرگوں نے سکھایا ہے۔ تو حضرت عمر جو تھے وہ صحیح تندرست آدمی کی طرح چل نہیں سکتے تھے، اور جب آپ کہیں سے گزرتے تو لوگ دیکھ کے ان پر ہنستے تھے، ان کے بیٹے بھی تھے۔ جب یہ جنگ احد ہوئی نا تو حضرت عمر کہنے لگے گھر والوں کو میں بھی جا رہا ہوں، محبوب علیہ السلام سے اجازت مانگوں گا تاکہ میں وہاں پہ میدان جنگ میں جاؤں۔ گھر والوں نے کہا چونکہ جو شرائط جہاد ہے اس میں صحت مند ہونا ضروری ہے، اس میں آپ کی یہ شرط پوری نہیں ہے، آپ کو تو محبوب اجازت نہیں دیتے۔ فرمایا کوئی بات نہیں، جہاد کی شرط میں شرط پوری نہیں مگر عشق کی شرط میں تو پوری ہے نا، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شرط میں تو پوری ہے، مجھے جانے دیجئے۔ چلے گئے، جب وہاں پر پہنچتے ہیں نا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہو بہو یہی ارشاد فرمایا کہ چونکہ جو جہاد کی شرائط ہیں اس میں آپ نہیں جا سکتے۔ عرض کرنے لگے حضور محبت کی شرائط میں تو ہوں نا، عشق کی شرائط میں تو ہوں۔ آقا میرا دل کرتا ہے اب دیکھیں نا جس انداز سے میں دنیا میں چلتا ہوں نا اسی طرح جنت میں چلتا ہوں آپ کو نظر آؤں۔ میری یہ خواہش ہے کہ جس انداز سے میں یہاں پہ چلتا ہوں نا جنت میں بھی اسی طرح آپ کو چلتا ہوا نظر آؤں۔ جانے کائنات جانے عالم مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا ٹھیک ہے تجھے اجازت ہے۔ جب واپس آئے نا تو بچوں نے کہا مل گئی اجازت، وہ سمجھتے تھے اجازت نہیں ملے گی، انہوں نے کہا جی میرے آقا نے مجھے اجازت دی ہے۔ تو پھر گھر والی نے عذرائے مزاح کہا، اور ایک کتاب میں نے پڑھا سبل الہدی والرشاد میں کہ بیٹے نے کہا، بہرحال گھر والوں میں سے کسی نے کہا خیال کرنا میدان جنگ میں جب لڑائی ہوتی ہے بڑے زور کی ہوتی ہے، میدان چھوڑ کے نہ آ جانا۔ بس یہ کہنا تھا، دل پہ چوٹ لگی، ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں میرے مالک اگر یہ عمر وہاں پہ شہید ہو جائے تو اس کو جنازے کو شہر میں نہ آنے دینا، وہیں رکھنا۔ اب یہ دعا کی، جب وہ میدان جنگ میں گئے لڑتے لڑتے حضرت عمر شہید ہو گئے۔ اب جانے کائنات جانے عالم مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کے جنازوں کو سواریوں کو اوپر رکھا جائے اور لے جائیں شہر کے اندر۔ جب شہر کی طرف لے کے جانے لگے تو حضرت عمر کی سواری چلتی نہیں، اونٹ کو آگے لے کے جاتے ہیں، وہ پیچھے جبل احد کی طرف مڑتا ہے، پھر آگے لے کے جاتے، پھر جبل احد کی طرف مڑتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا عمر کے گھر والوں میں سے کوئی موجود ہے؟ یا رسول اللہ ان کے گھر والے موجود ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا یہ بتاؤ عمر نے دعا کیا مانگی تھی؟ یا رسول اللہ انہوں نے دعا مانگی تھی کہ ان کا جنازہ بھی گھر واپس نہ آئے بلکہ جہاں مصطفیٰ کے قدمین لگے وہیں ان کی تدفین ہو۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کی دعا کو رب نے سن لیا ہے اور یہ واپس ان کا جنازہ نہیں جائے گا، یہیں ان کو سپرد الہ کیا جائے گا۔ اور ہمارا عشق کیسا ہے، 2 منٹ کے بعد موبائل یاد آ جاتا ہے، اور اگر کہیں تو رشتہ دار آئے خاندان آئے، بڑی پریشانی ہو گئی ہم کیسے جائیں محبوب کے میلاد میں۔ وہ لوگ ہر وقت ارادے میں رہتے تھے کاش کوئی آ کے کہہ دے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرمایا ہے جی۔ علماء سے آپ نہیں سنا کہ غسل واجب ہوتے تھے میدان جنگ میں چلے جاتے تھے، پھر فرشتے غسل دیا کرتے تھے۔ ذرا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی وفا کر کے دیکھے۔ اور میرے آقا اتنے لجپال ہیں، اتنے لجپال ہیں، میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں دوستوں کو کہ لجپالی کا عالم یہ ہے کہ انا اعطینا کل کوثر کی تفسیر کے اندر کافی مفسرین نے لکھا ہے 1,00,000 کم و بیش 24,000 پیغمبر آئے دنیا میں، ویسے عقائد کی کتاب میں 2,24,000 ہے۔ یہ علماء چونکہ کم و بیش سے گزارا ہو جاتا ہے اس لیے یہ بھی بیان کر دیتے ہیں، کیونکہ بعد میں ہر بندہ اٹھ جاتا ہے اوہ جی آج تک سنیا سے 1,24,000 نویں گال کر گئے۔ کتابوں میں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں مگر تعویل کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ عقل کے رکھنے اتنے ہیں لوگوں کے، کیا کہیں۔ تو حضور والا محبوب علیہ السلام کے غلاموں کی یہ عظمت اور یہ شان ہمیشہ آپ ذہن میں رکھیے کہ 1,00,000 کم و بیش 24,000 پیغمبر دنیا میں آئے، کوئی ایک نبی یا رسول کو یہ شان نہیں کہ وہ امت کی قبر میں جائے، یہ خاصہ صرف میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صرف آپ محبوب علیہ السلام اپنے امتیوں کی قبر میں جائیں گے، باقی نہیں۔ باقی جتنے انبیاء تھے نا 1-2 کے علاوہ
سب کی مہر نبوت ہاتھ پر تھی اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت پشت پر تھی۔ اور وجہ کیا ہے کہ کہا وجہ یہ ہے کہ محبوب آپ کو ہاتھ دکھا کے تصدیق کرانے کی ضرورت نہیں، ہم نے آپ کا چہرہ اتنا حسین بنایا جو چہرہ دیکھے گا وہی کہے گا یہ سچا نبی ہے۔ تو یہ محبوب علیہ السلام کا یہ خاصہ ہے۔ اور میرے آقا اتنے لجپال ہیں، ابن شیبہ کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر غالباً 3124، اگر میرا حافظہ ساتھ دے رہا ہے تو میں نے یہ پڑھی اور نشان لگا کے رکھا ہوا ہے۔ اس کے اندر یہ حدیث پاک ہے کہ جب دنیا سے جانے والے لوگ دنیا سے جائیں گے، فوت ہوں گے، اب مرنے والے لوگوں میں 3 قسم کے لوگ ہوں گے۔ ایک تو وہ ہیں وہ منافقین کا طبقہ، جب وہ جائیں گے نا تو قبر میں فرشتے پوچھیں گے من ربو کا، ما دینوں کا، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، وہ کہیں گے لا ادری لا ادری لا ادری لا ادری، ہم نہیں جانتے۔ اور ایک طبقہ وہ ہے جو صحیح جواب دے گا۔ اور تیسرے طبقے کے بارے میں محبوب نے خود فرمایا اللہ کرے ہم اس میں شامل ہو جائیں۔ تیسرا طبقہ کون سا ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک طبقہ وہ ہوگا جو میرے عشق والے ہوں گے، میری محبت والے ہوں گے، ہر وقت میرے ذکر میں سرشار رہنے والے ہوں گے۔ جب فرشتے ان سے پوچھیں گے من ربوں کا، ہم بھی وہاں جلوہ گر ہوں گے، ہم کہیں گے فرشتوں یہ اپنے خاندان کو چھوڑ کے آیا، عزیز و اقربا کو چھوڑ کے آیا، خاندان قبیلے کو چھوڑ کے آیا ہے، بتا دے گا میرا رب اللہ ہے۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے، بتا دے گا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ میں حدیث بار بار پڑھتا ہوں، مجھ پر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، آپ پر ہو نہ ہو، مجھے اللہ کرے ہو جائے تو اچھی بات ہے، دعا ہے۔ اب میں تو یہ تصور کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں میرے مالک ہمیں انہی میں شامل کر دیں۔ اب پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پھر پوچھا جائے گا ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ ہم وہاں جلوہ گر ہوں گے، ہم وہاں پہ خود فرمائیں گے بتا دے گا میرا دین اسلام ہے۔ ابھی یہ رشتہ داروں کو، عزیز و اقربا اور خاندان کو چھوڑ کے آئے، بتا دے گا کہ میرا دین اسلام ہے۔ اور پھر پوچھیں گے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ہم وہاں جلوہ گر ہوں گے، ہم کہیں گے یہ اٹھتے بیٹھتے میری رات پہ درود و سلام پڑھتا تھا، میرے عشق کے ترانے پڑھتا تھا، ہر وقت میری محبت میں گم رہتا تھا، یہ ہمیں جانتا ہے، ہم اس کو جانتے ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور امام زرقانی اور امام قسطلانی نے ایک بات لکھی ہے بڑی زبردست ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ غلام ایسے ہوں گے جب قیامت کا دن ہوگا تو وہ ایک سونے کے پہاڑ کے اوپر بیٹھے ہوں گے اور فرشتے جائیں گے اور کہیں گے آپ نے حساب کتاب نہیں دینا۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، آپ نے حساب کتاب نہیں دینا۔ وہ کہیں گے کیڑا حساب کتاب کتھے ہونا گیا، سانو تو پتہ ہی کوئی نہیں۔ کہ آپ امت محمدیہ سے ہیں؟ جی ہم امت محمدیہ میں ہیں۔ کہتے پھر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر حساب ہو رہا ہے، آپ یہاں بیٹھے ہیں؟ کہتے ہاں ہم نمازیں پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، حج بھی ادا کرتے تھے۔ وہ کہیں گے وہ اور بھی دیتے تھے جو حساب کتاب کرے، تم میں کون سا ایسا خاصا ہے کہ تم یہاں بیٹھے ہو اور لا خوف ہو کے بیٹھے ہو؟ کون سی جماعت میں تمہارا شمار ہے؟ ابھی یہ فرشتے پوچھ رہے ہوں گے تو ایک ہاتف غیبی سے حریم ناز کے پردے سے آواز آئے گی ان کو مت چھڑو، یہ میرے نبی کے عاشق ہیں، یہ جب جاتے والضحیٰ کے چہرے کا ذکر ہوتا، واللیل کی زلفوں کا ذکر ہوتا، ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والی آنکھوں کا ذکر ہوتا، علم نشرہ کے سینے کا ذکر ہوتا، طٰہٰ کے تاج کا ذکر ہوتا، یاسین کے سہرے کا ذکر ہوتا۔ یہ ذکر محبوب سن کے ایسے جھومتے تھے، آنکھوں سے آنسو بہاتے تھے، ہم نے ان کو لا خوف اور لا حزن کر کے سونے کے پہاڑوں پہ بٹھا دیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ محبوب کا ذکر سن کے یہ جو جھومتے رہتے ہیں یہ ایسے مذاق ہے یا آنکھوں سے آنسو جاتے یہ ضائع جائیں گے؟ نہیں نہیں، میرے مصطفیٰ اتنے کریم ہیں، اتنے کریم ہیں، اتنے کریم ہیں، جو ان کی محبت میں آ کے مجلس میں بیٹھ جائے قیامت والے دن میرے مصطفیٰ ان کو بھی لا خوف کر دیتے ہیں۔ آپ تو ماشاءاللہ صحت مند ہیں، کوئی ڈسیبل نہیں دماغی طور پر، میرے آقا تو اتنے لجپال ہیں۔ امام بہقی نے لکھا ہے، فرماتے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، ایک عورت آ گئی جس کا دماغی توازن بظاہر درست نہیں تھا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرتی حضور میں نے آپ سے کوئی بات کرنی ہے، گرمی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کرو، ان کے سامنے نہیں کرنی، ذرا آپ تشریف لے چلیں۔ ایک ریت کے میدان، گرمی کے اندر جون جولائی میں ریت کتنا تپ رہی ہوتی ہے، محبوب کو لے گئی، محبوب وہاں پہ بیٹھے ہیں اور حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں مجھے نا اندر سے غصہ آ رہا ہے کہ دیکھو اس کا دماغ بھی توازن بھی درست نہیں۔ میرے آقا تشریف لے گئے، میرے آقا کسی اور طرف نہیں دیکھتے، اسی کو بڑے توجہ سے دیکھ رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ لوگ مجھے پاگل کہتے ہیں، ان کو منع کریں۔
لوگ مجھے دیوانہ کہتے ہیں ان کو منع کریں، لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں ان کو منع کریں۔ میرے آقا فرماتے اچھا منع کر دوں گا۔ وہ شام تک بیٹھی رہی اور شام کو کہنے لگی حضور باتیں تو بہت تھیں مگر آپ کا وقت قیمتی ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ باتیں بہت تھیں مگر وقت قیمتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جب بھی تجھے ضرورت پڑے تو میری مجلس میں آ جائے کر، ہم تیری بات سنیں گے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کو اتنی مشقت میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا فاروق اعظم خاموش ہو جا، جن کی کوئی نہیں سنتا ہم تو سننے والے ہیں، ہم ہی نہیں سنیں گے تو پھر کون سنے گا؟ اور عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم کی تفسیر کے اندر کئی علماء نے، صوفیاء نے لکھا ہے، ابن عربی جیسے لوگوں نے لکھا ہے کہ کوئی بندہ یہ نہ کہے مومن کہ میں جی بند گلی میں آ گیا، میرا رزق تنگ ہو گیا، میرا کوئی نہیں ہے، میں لاوارث ہوں۔ جب بندہ یہ کہتا ہے تو جانے کائنات کے قلب نازنی پہ بوجھ ہوتا ہے۔ اگر تو مومن ہے تو تجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تیرا کوئی غم گسار نہیں، جب تو یہ بات کرتا ہے تیرے نبی کے قلب نازنی پہ بوجھ پڑتا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ عزیزان محترم، حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات سنا کے گفتگو ختم کرتے ہیں۔ عشق کی بات ہو تو پھر کسی عاشق کا بھی ذکر ہونا چاہیے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ زیادہ تر مدرسین بیٹھے صبح انہوں نے کلاس بھی پڑھانی ہے، ہمارا تو کام ہی صرف تقریر کرنا ہے، اور یہ تقریر بھی کرتے ہیں پڑھاتے بھی ہیں۔ عزیزان محترم، حضرت خواجہ غلام عشق اس وقت بات ہو رہی ہے، یہ نہ سمجھنا کہ تصوف بے حمیتی یا بے غیرتی کا نام ہے، جتنا صوفی غیرت مند ہوتا اتنا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یاد رکھیے حضرت خواجہ غلام فرید، عشق کی بات ہے نا، حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ ان کے کچھ مریدین آئے حج کر کے، جیسے حج کر کے ہے نا، اب تو گھر گھر میں حاجی ہیں، جس چیز کی کثرت ہو جائے نا اس کی قدر کم ہو جاتی ہے۔ صرف محبوب کے ذکر کی کثرت ہے، جتنا کرتے جاؤ گے محبت بڑھتی جائے گی۔ یہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، آپ روزانہ ہی کسی کو بلا کے نا کسی ایک شخصیت کا ذکر کریں تو تیسرے دن طبیعت اچاٹ ہو جاتی ہے، مگر محبوب کا ذکر ایسا ہے جو ذکر کرتے جاتے ہیں طبیعت اور مچلتی جاتی ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ تو حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ کے کچھ مریدین آئے حج کر کے، آپ چلے گئے میاں حال سناؤ کیسا رہے حج؟ اب وہ تھے مراد کی مرید، کاش بندہ پیر کا مرید ہونا چاہیے۔ المرید لا یرید لا یملک شیئا حتی نفسہ، اگر اس درجے کا ہو تو سبحان اللہ۔ اب یہ تھا کہ جناب والا وہ کہنے لگے سائیں کیا دس گئے جو ہے نا رستے جالی مدینے دے قریب ودیا سے ڈاکو پہ گئے، انہوں نے کٹے یہ سامان ہی کھاس کی دے۔ اب ان کو تو یہ ڈر تھا کہ سامان لٹ گیا، اور یہ عاشق تھے کہ جو اپنے شہر کے یار کے، اپنے شہر کے در کے جانوروں کا ذکر کرنا بھی سعادت سمجھتے ہیں۔ تو حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ جلال میں آگے فرمایا اے مدینے کے قریب تھے، حضور قریب تھے، فرمایا پھر فریدن یار دے در دے چوراں دا بھی گلہ نہیں برداشت کرے گا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ عشق والوں کی بات ہے، بد مذہب اور ہوتے ہیں، پریشان نہ ہونا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بد مذہبوں کا مسلط ہونا اور بات ہے، یہ میں اور بات کر رہا ہوں، آپ سمجھے؟ میں سمجھ رہا ہوں عاشق بیٹھے اس لیے بیان کر رہا ہوں، ضرورت نہیں تھی۔ تو وہ کہنے لگے میں اپنے در کے یار کے در کے جو چور ڈاکے ان کی بھی گلہ نہیں برداشت کرتا۔ پھر مرید تھے کہ اللہ کرے تو سمجھو تمہارے نالی میں تھی۔ اگلے سال ہوا یہ کہ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے۔ جب تشریف لے گئے نا تو یہ کیا تھا، یہ فنا فی الرسول کے مقام پر فائز لوگ تھے۔ جیسے حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ پیر پٹھان بہت بڑے زمیندار تھے، تو رات کو کوئی آ کے چوری گھاس کاٹ جاتا، تو آپ نے کہا اپنے نوکروں کو تم ساری رات جاگتے ہو پھر بھی گھاس کاٹ جاتا ہے۔ مرید سے تھوڑے سے اوکھے ہوئے کہنے لگے سائیں آپ وال بیٹھی ہوئے پتہ لگے سا کو کوئی نہیں نظر آتا، سویرے دے کھیت صاف کرتا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے آج رات کو ہم بیٹھیں گے۔ حضرت شاہ سلیمان توسوی علیہ رحمہ بیٹھ گئے، رات کو بندہ آیا اس نے گھاس کاٹنا شروع کر دیا، اور یہ مقام احسان پر فیض تھے، یار کے جلووں کو تک رہے تھے، والضحیٰ کے چہرے کی صورت سامنے تھی، واللیل کی ظلموں میں تھے، اور چہرے یار کی تلاوت کر رہے تھے۔ اور چور جب آیا نا آپ کی نظر پڑی نا، فرمایا اے تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام محمد ہے۔ کہا سب کچھ کاٹ کے لاجے، اس نام پہ تو ہم نے سب کچھ لٹانا سیکھا ہے۔
کہا اس نام پہ سب کچھ لٹانا ہم نے سیکھا ہے، کھیت بھی تیرے ہیں ہم بھی تیرے ہیں، لے جا سب کچھ کاٹ کے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ جو یہ صوفیاء اس میں محمد سے اتنا پیار کرتے ہیں، وہ جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ تو یہ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ اگلے سال حج پہ چلے گئے، چونکہ کافی عرصہ یہ لوگ مسلط رہے، پھر پکے ہی مسلط ہو گئے۔ تو جب یہ جناب والا 1902 کے اندر خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہے، آپ کا وصال با کمال ہے، یہ اس سے پہلے کی بات ہے۔ 1925 میں تو یہ پورے طرح قابو ہو چکے تھے۔ تو اب یہ ہوا کہ جناب والا آپ گئے نا، تو آپ کے ساتھ بھی وہی حال ہوا۔ جب وہی حال ہوا، مریدوں کو پتہ چلا، بڑے خوش ہوئے، انہیں کہ ساری واری آکھانے نہ گلا کرو، آج پتہ لگ سی۔ جب گئے نا تو حضرت سناؤ کیسا سفر ہے؟ آپ نے فرمایا سارے سفراں دا سردار مدینے دا سفر ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ سارے سید الاسفار جو ہے وہ مدینے کا سفر ہے، سارے سفروں کا سردار سفر ہے، پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم گئے انہیں کسی وال بیا کچھ، آپ نے فرمایا بیا کچھ کیا ایسے ہی ایسا سنے جی سارے نال تھا تمہارے نال ہی میں تھا۔ آپ نے فرمایا میاں کٹے دے ہن مرے دے ہن مدینے وال پوچھے دے ہن۔ آئے ہائے ہائے، یہ نہیں کہ وہاں قتل کر کے پھینک دیتے ہیں، انہیں کہ مارتے بھی ہیں۔ ہو سکتا ہے یار نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہو کہ یہ عاشق کا دعویٰ کرتے ہیں۔ نظام پاک سے کسی نے پوچھا تھا عاشقوں پر اتنے سارے مظالم اور یہ امتحانات کیوں ہوتے؟ فرمایا تاکہ کوئی کم ظرف عشق کا دعویٰ نہ کر بیٹھے۔ کہا ہو سکتا ہے خود ہی مقرر کیے گئے ہوں کہ یہ میرے عشق کا دعویٰ کرنے والے آ رہے ہیں، ذرا ان کی پھینٹی لگاؤ، پکے ہیں تو آئیں گے، کچے ہیں تو یہیں سے بھاگ جائیں گے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ تو خواجہ فرید فرماتے کٹیں دے ہن مریں دے ہن مدینے وال پوچھیں دے ہن، کٹیں دے ہن مریں دے ہن مدینے وال پوچھیں دے ہن، انہاں دی مار تو صدقے انہاں دے پیار تو صدقے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو دوستو کائنات میں سب سے بڑی نعمت محبوب علیہ السلام کا عشق ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، امام کستلانی کی ایک اور چھوٹی سی بات یاد آ گئی۔ یہ مواہب اللدنیہ کی 3 جلدیں ہیں، عربی میں ہے، تو یہ بہت آسان حوالہ ہے، آخری صفحے پر یہ بات ہے، اس کے بعد کتاب ختم۔ مواہب اللدنیہ کے آخری صفحے پر پھر کتاب ختم۔ تو لکھتے ہیں کہ ایک عورت تھی جس کے گناہ بہت مشہور تھے، لیکن وہ محبوب کی دیوانی بڑی تھی، محبت رکھتی تھی۔ بھائی محبت رکھنا اور بات ہے، گناہگار ہونا اور بات ہے۔ اب وہ چونکہ گناہگار تو تھی اور پھر گناہوں کے چرچے بھی بہت زیادہ تھے، لیکن جب فوت ہو گئی نا، قبر پہ جا کے کسی اہل دل نے مراقبہ کیا۔ آج کل تو کوئی کہہ دے نیلے پیلے رنگ نہیں ہوتے تو ہم کہیں گے کسی آئی سپیشلسٹ سے آنکھیں بنواؤ، تیری نظر میں فطور رنگ ہیں۔ تو یہ مراقبے والے تصوف کے بھی رنگ ہیں، لیکن اب کسی کی آنکھیں اس درجے کی نہیں ہے تو کسی سپیشلسٹ کے بعد جا کے کوئی سرما ڈلوائیے تاکہ آنکھ کھلے، پھر کشف الصدور بھی ہو جائے، کشف القبور بھی ہو جائے۔ یہ اتنا مشکل کام بھی نہیں ہے۔ تو جناب والا وہ جا کے کسی اہل دل نے قبر پہ مراقبہ کیا، میں سنا کیا ہوا؟ کہا بس میں جب قبر میں آئی ہوں نا، فرشتوں نے عذاب دینا چاہ تو ہاتف غیبی سے آواز آئی، میرے یار نے فرمایا المرء ما من احبا، جو جس کی محبت میں مرے گا میں وہ اسی کے ساتھ ہوگا، اس کے عیب نہ دیکھے جائیں۔ یہ میرے یار سے محبت کرتی تھی، ہم اس کو اس کے ساتھ ملا دیں گے، جس کو ساتھ ملانا تو اس کے عیب ہم نہیں دیکھتے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اور کوئی کہے جناب والا یہ سنی علماء کہتے ہیں جی حضور سے محبت رکھو اور قرب ملتا ہے، نہیں نہیں، عمل بھی کیا کرو۔ میں کہ وہ جو میرے آقا نے گدھے کو قرب کیا تھا، گدھا کوئی ایم فل تھا، پی ایچ ڈی تھا؟ یا استون حنانہ جب ہجر مصطفیٰ میں رویا محبوب نے سینے سے لگا لیا، وہ حافظ قرآن تھا؟ بتائیے پھر محبوب نے کیا فرمایا؟ تو چاہتا ہے تو تجھے یہیں لگا دیتا ہوں، چاہتا ہے تو جنت میں بھیج دیتا ہوں۔ تو پتہ چلا جنت میں جانے کے لیے یار کی محبت ضروری ہے۔ من احبانی کان معی فی الجنہ۔ اللہ ہم سب کو سرکار کی محبت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔